السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ تو کل اس سے پہلے ہم نے کھانے اور پینے کے متعلق پڑھا تھا۔ آج ہم سونا اور جاگنا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بستر پر سوتے اور کبھی زمین پر۔ تو کبھی بستر پر اور کبھی زمین پر۔ نمبر 2، چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہوتی۔ نمبر 3، عشاء سے قبل سونا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی عشاء سے پہلے آپ سونا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور نمبر 4، عشاء کے بعد باتیں کرنا بھی آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 5، رات کو سونے سے پہلے سرما لگاتے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ نمبر 6، دائیں کروٹ پر سوتے تھے، یعنی دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے تھے اور بایاں ہاتھ اپنے پہلو پر رکھ کے سوتے تھے۔ نمبر 7، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے، یعنی جتنی دعائیں تھیں ان سب کو پڑھتے، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے، معوذتین پڑھتے اور اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے، اور سونے کی بے شمار دعائیں ہیں۔ آپ حصن المسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے کی دعائیں نکال کر آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ ساری دعائیں پڑھتے، پھر اپنے ہتھیلیوں میں پھونک مارتے اور پھر پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا تو آپ پھر اس کو پھیرتے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر کو اپنے چادر سے جھاڑتے تھے۔ تو بستر چونکہ آج ہمارے یہاں بھی دن رات بچھے رہتے ہیں، تو اس لیے کبھی بھی باہر سے آ کے بستر پر ایسے نہیں لیٹنا چاہیے، بلکہ بسم اللہ پڑھ کر جھاڑنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی چیز ایسی نہ ہو کہ تکیے کے نیچے یا بستر میں چھپی ہوئی ہو اور آ کر وہ رات کو نقصان پہنچائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات اور باوضو ہو کر سوتے، نمبر 9، اور نمبر 10، جب آپ کی رات کو آنکھ کھلتی تو آپ فرماتے جو یہ کلمات کہے گا، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی، جو اس دعا کو پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے فرمایا جو اٹھ کے نماز پڑھ لے، جو اللہ نے اس کے تو اللہ توفیق دے تو اللہ اس کی نماز بھی اس کی قبول فرمائے گا۔ اسی طرح نمبر 11، جب آپ جاگتے تو بستر پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو مسلا کرتے تھے تاکہ نیند کا غلبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، اپنے ناک کو جھاڑتے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرتے تھے، نمبر 13۔ پھر اس کے بعد آپ جاگنے کی دعا پڑھتے اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف لے جاتے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہی اس وقت ہے، ڈاکٹرز کی یہ تحقیقات ہیں کہ جب بندہ سویا ہوتا ہے، جب بستر کو فوراً چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو سر کو جو ہے دماغ کو خون نہیں پہنچ رہا ہوتا، اس وجہ سے وہ فوراً جو ہے گر جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، بستر پر بیٹھ جائیں، پھر اپنی آنکھوں کو مسلیں، پھر ہم ناک کو جھاڑیں، پھر ہم دعا پڑھ لیں، سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ لیں، تو اس میں 2-4 منٹ جو ہے بیٹھنے سے جو پورے جسم میں خون کا دورانیہ جو ہے وہ معتدل ہو جائے گا، اور پھر بندہ اگر کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اسے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔